الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد ومرشدنا وهادينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنا علما گرامی قدر صد ذی وقار انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز بچوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے ماہ ذوالحج شروع ہونے والا ہے، قربانی کی آمد ہے۔ اس حوالے سے گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر میں نے آپ حضرات کے سامنے قربانی کی ابتدا کے متعلق کچھ بات عرض کی تھی کہ قربانی اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا حکم ہے، ایسا فریضہ ہے جو تمام آسمانی مذاہب کے اندر پایا جاتا ہے۔ سب سے پہلی قربانی جو دنیا کے اندر اللہ کے راستے میں کی گئی وہ سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل نے کی۔ وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا حتیٰ کہ زمانہ آ گیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ان کو چند باتوں کے اندر آزمایا، چند امتحانوں سے ان کو گزارا، چند چیزوں کے اندر ان کی آزمائش کی، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان سارے امتحانوں میں کامیاب ہوئے۔ سارے امتحانوں کے اندر 100/100 کامیابی کے نمبر حاصل کر کے اپنے اللہ کو خوش کیا اور اللہ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کی۔ بچپن ہی سے ابراہیم علیہ السلام پہ آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا اور جوانی تک، پھر نبوت تک یہ آزمائشیں پے در پے آتی رہیں۔ قرآن کے مطالعہ سے، قرآن کے پڑھنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جس گھرانے کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جنم لیا، جس گھرانے میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ سارے کا سارا گھرانہ جو تھا مشرک تھا۔ سارا معاشرہ مشرکین پہ مبنی تھا۔ کہیں سورج کی پوجا ہوتی تھی، کہیں چاند کو اپنا دیوتا مانا جاتا تھا، کہیں لوگ ستارے کی پرستش کرتے تھے، کہیں لوگ جھنڈیوں اور درختوں کی پوجا کرتے تھے، کہیں مورتیاں اور پتھر سے تراشے ہوئے بت اور معبود ان لوگوں نے بنائے ہوئے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو شروع ہی سے سلیم الفطرت پیدا فرمایا۔ اللہ کی توحید کا ان کو علم تھا،
آج کی آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی، اس کے اندر اللہ یہی فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو شروع ہی سے ہدایت عطا فرمائی۔ چنانچہ جب انہوں نے آنکھ کھولی گھرانے کے اندر اور دیکھا کہ سب سے بڑا بت فروش اور بتوں کی پوجا کرنے والا ان کا اپنا والد ہے، ادب کا دائرہ سامنے رکھتے ہوئے، ادب کا تقاضا سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلے اپنے والد کے سامنے اللہ کی توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان فرمایا اور اس کے سامنے اللہ کی توحید بیان کی اور فرمایا اے میرے ابا جان، یہ جن چیزوں کی آپ پوجا کرتے ہیں یا جن چیزوں کو آپ پوجتے ہیں، جن کی آپ عبادت کرتے ہیں، یہ آپ کے نہ کوئی نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، نہ کوئی آپ کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ آپ کی یہ مشکل کشائی کر سکتے ہیں، اس لیے آپ ان کی پوجا اور پرستش کیوں کرتے ہیں؟ بہرحال باپ کے سامنے اللہ کی توحید بیان فرمائی، اللہ کی وحدانیت کا اعلان فرمایا، اللہ کی توحید کا اقرار، تو اللہ کی وحدانیت کا اعلان فرمایا، اللہ کی توحید کا پرچار فرمایا، لیکن باپ کہنے لگا یا ابراہیم لئن لم تنتہِ لأرجمنک واہجرنی ملیہ کہ اے ابراہیم اگر تو اپنے اس ارادہ سے، اپنے منصوبہ سے، اپنے پروگرام سے باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے سنگسار کروں گا، پتھروں کی تیرے اوپر بارش کروں گا۔ بہرحال سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی یہ بات سنی اور فرمایا کہ اے ابا جان، لہذا سلام علیک، آج کے بعد میرا آپ کو سلام ہو، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں آپ کی ہدایت کے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا اور دعا کروں گا کیونکہ میرا رب میرے اوپر بڑا ہی مہربان ہے۔ وَآتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اس دن سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے، اپنے گھرانے سے علیحدگی اختیار کی اور علیحدہ ہو گئے، اور ان کے جو جھوٹے خدا، جو جھوٹے معبود، جھوٹے الہ انہوں نے بنائے ہوئے تھے، ان سے نفرت کا اور بیزاری کا اظہار فرمایا کہ میں انہیں اپنا خدا نہیں سمجھتا۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، آہستہ 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 ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے کا، اللہ کی توحید کا پرچار کرنے کا اپنا یہ دائرہ کار اور وسیع کیا۔ معاشرے میں دیکھا سارے خاندان والے، سارے معاشرہ کے لوگ، کوئی کسی چیز کو پوجتا ہے، کسی نے کوئی خدا بنا رکھا ہے، کسی نے کوئی الہ بنا رکھا ہے، اپنی یہ دعوت و تبلیغ کا دائرہ جو تھا وہ وسیع کیا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے بھی فرمایا اور اپنی ساری قوم کے لوگوں سے بھی فرمایا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، اے میرے ابا جان، اے میری قوم کے لوگوں، یہ جو پتھروں کی تصویریں، پتھروں کی مورتیاں، پتھروں کی تمثیلیں تم لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، جن کو تم نے اپنا معبود قرار دیا ہوا ہے، الہ بنایا ہوا ہے، خدا بنایا ہوا ہے، کوئی روٹی دینے والا، کوئی روزی دینے والا، کوئی بارش برسانے والا، کوئی نفع پہنچانے والا، کوئی نقصان دینے والا، تعداد کے اندر اللہ اکبر پوجنے والے، پرستش کرنے والے اتنے نہ تھے جتنا کہ انہوں نے خدا بنائے ہوئے تھے، الہ بنائے ہوئے تھے۔ ایک اللہ کو چھوڑ کر کے مختلف پتھروں کی مورتیوں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ کہنے لگے ان کی حقیقت کیا ہے؟
یہ مورتیاں کیا ہیں، یہ پتھر کیا ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے؟ ما هذه التماثیل، جن پر تم مجاور بنے بیٹھے ہو، جن کا تم نے اعتکاف کیا ہوا ہے، دھرنا مارے ہوئے ہو ان کے سامنے۔ اللہ اکبر، ان کی حقیقت کیا ہے، اصلیت کیا ہے، ماہیت کیا ہے، یہ ہیں کیا؟ یہ تو پتھر ہیں، پتھر خود تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا، ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، ذرا ان کی حقیقت تو بتاؤ۔ کہنے لگے قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، اور تو ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں، ان کی حقیقت کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیز نوجوانوں، قرآن کے اس جملہ پہ غور کیجئے۔ 17واں سپارہ سورۃ الانبیاء، اس کا 5واں رکوع گھر جا کر کے ترجمہ اٹھا کے دیکھنا۔ کہنے لگے وجدنا آباءنا لها عابدین، اے ابراہیم ہمیں ان کے بارے میں اور تو کچھ بھی پتہ نہیں، ان کی حقیقت کا ہمیں کوئی بھی علم نہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ہمارے آبا و اجداد، ہمارے باپ دادا، ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ اسی طرح ان کی پوجا کیا کرتے تھے، اسی طرح ان کی پرستش کیا کرتے تھے، اسی طرح ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ قرآن، کیا وہ سارے بے وقوف تھے؟ وہ پاگل تھے؟ ان میں عقل نہیں تھی؟ تم جو ہمیں یہ بات کہہ رہے ہو، ہمارے باپ دادا، ہم نے تو ان کو اسی طرح ان کی پرستش کرتے ہوئے، پوجا کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج آپ اس بات پہ غور کریں، بہت ساری ہمارے اندر رسومات، بدعات، خرافات ایسی چل رہی ہیں جن کا اللہ اور اس کے رسول سے دور دور کا بھی تعلق واسطہ نہیں ہوتا، نہ کوئی شریعت میں ان کی اصل ملتی ہے، نہ کوئی حقیقت ہے، نہ کوئی ان کی بنیاد ہے۔ اور آج بھی اگر کسی کو سمجھائیں نا یا کسی کو بات کریں، وہ آگے سے کہتے ہیں ہاں تساں وڈے مولی آ گئے ہو اج کل دے، اساں ویکھیا نہیں، پیو نو ویکھیا انجے کریندا ہی، اپنے ڈاڈے نو ویکھیا وہ بھی انجے کریندا ہوندا ہی، تساں نویں نویں مولوی آ گئے ہو، نویں نویں مسئلے کریندے ہو، نویاں نویاں گلاں دسیندے ہو اساں نہ آ کے، اساں تو سارے ویکھن سارا فلانا ساڈے محلے چ بابا جڑا ہوندا ہی وہ فلانا ہوندا ہی، وہ بھی انجے کریندا ہوندا ہی۔ اللہ بھائی ہمیں معاف فرمائے، یہ جاہلانہ بات ہے، یہ بڑی پرانی بات چلتی آ رہی ہے جب سے یہ دنیا کائنات وجود میں آئی ہے۔ سید ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور ان کو بھی ان کی قوم کے لوگوں نے جب انہوں نے بت پرستی سے، شرک سے، کفر سے ان کو منع کیا، منع فرمایا اور پوچھا کہ یہ کیا تم لوگوں نے ڈرامہ بازی اور یہ تماشا بنایا ہوا ہے؟ کوئی ایک پتھر کو پوجتا ہے، کوئی دوسرے کو پوجتا ہے، کوئی سورج کو الہ مانے ہوئے ہے، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کسی نے ستاروں کو خدا بنایا ہوا ہے۔ یہ سارا کیا معاملہ ہے؟ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشتے ہو، اپنے ہاتھوں سے ان کی تصویریں بناتے ہو، تمثیلیں بناتے ہو، پھر ان کی عبادت اور پرستش شروع کر دیتے ہو۔ تو ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس بات کے، کہنے لگے کہ ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو اسی طرح دیکھا تھا، اسی طرح وہ ان کی پوجا کیا کرتے تھے، اسی طرح پرستش کیا کرتے تھے۔ آج بھی بہت ساری باتیں اسی طرح ہیں۔ ایمان سے کسی کو سمجھائیں نا یا بات کریں کہ بھائی یہ تو بدعت ہے، یہ نہ کیا کرو، یا یہ شرک کا معاملہ اس طرح نہیں کرو، ہاں ویکھو یا تساں وڈے آ گئے ہو، اساں تو ویکھیا ابا ہنجے کردا ہی، چاچے ساڈے ڈاڈا ساڈا وڈا بابے اور بھی جڑا نا، چلو جی آسان سی بات نہیں بھائی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، فرمایا کہ اگر یہ بات ہے، اسی طرح معاملہ ہے، میں اللہ کا پیغمبر
اللہ کی توحید تمہارے سامنے بیان کرنے والا برملا طور پہ، بڑے واضح طور پہ تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں، لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ پھر پکی بات یہ ہے کہ بے شک تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی کھلی ہوئی گمراہی کے اندر ہو۔ اللہ کا یہ راستہ نہیں ہے، یہ تو سیدھا کفر و شرک والا راستہ ہے۔ تم بھی گمراہ ہو، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین۔ جب انہوں نے یہ بات سنی کہ یہ تو کل کا چھوکرا، کل کا بچہ، کل کا جوان ہمارے باپ دادوں کو بھی گمراہ کہہ رہا ہے، وہ سارے بے وقوف تھے، ان میں عقل نہیں تھی، ان کو کوئی سمجھ نہیں تھی۔ جب یہ بات انہوں نے سنی نا، کہنے لگے کہ ابراہیم، قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کیا واقعی تو ہمارے پاس حق لے کر کے آیا ہے، حق بات لے کے آیا ہے، یا ایسے ہی ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ یہ مذاقن تو نہیں تو کہہ رہا ہے، ہمارے باپ دادوں کو بھی گمراہ بتا رہا ہے، راہ راستہ سے ہٹے ہوئے بتلا رہا ہے، ہنجے مذاق تنو تو ساڑے نال کریندہ پیا۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین۔ فرمایا اللہ کے پیغمبروں کا، نبیوں کا کام مذاق کرنا، فضول باتیں کرنا، ٹھٹھا اور مخول کرنا نہیں ہوا کرتا، بلکہ حقیقت یہی ہے، بر ربکم، تمہارا بھی رب، بولو کس کا رب؟ سب کا رب، رب السماوات، سارے آسمانوں کا بھی رب، والارض الذی فطرہن، اور زمین کا بھی رب، جتنی کائنات، جتنی مخلوقات زمین کے اوپر، زمین کے اندر، آسمانوں پہ، سب کا رب اور پالنہار بولو کون ہے؟ اللہ۔ سب کی تربیت کرنے والا اللہ۔ اور یہ آسمان بغیر ستون کے کس نے پیدا کر کے دکھایا؟ کسی سے مشورہ نہیں لیا، کسی انجینئر سے نقشہ نہیں بنوایا، کسی سے مٹیریل کی ڈیمانڈ نہیں کی۔ رب السماوات والارض الذی فطرہن، بلکہ میرا رب تو وہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، ساتوں زمینوں کا بھی رب ہے، اور جس نے ان کو زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس بات پہ، اللہ کی توحید پہ، اللہ کی وحدانیت پہ سارے گواہی دینے والوں کی طرح میں بھی گواہی دینے والا ہوں کہ رب صرف اور صرف کون ہے؟ ایک ہی ذات ہے۔ یہ جو تم نے جھوٹے الہ، جھوٹے معبود، پتھر، سورج، چاند، ستارے، جنڈیاں، مورتیاں، فلانے، یہ جو تم نے سارے کے سارے بنائے ہوئے ہیں نا، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، صرف وحدہ لا شریک ذات اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ آج کل بھی ہمارے اس معاشرے میں آپ جب نظر دوڑائیں نا، اللہ ہمیں پناہ دے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہماری بات بات سے شرک کی بو آ رہی ہوتی ہے، شرک کی بو۔ فلاں بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، فلانا بڑا جڑا پہنچا ہویا۔ عجیب بات ہے یار، انبیاء علیہم السلام کے واقعات پڑھیں، اولیاء کے واقعات پڑھیں، جب بھی کوئی مسئلہ پیش آیا، جب بھی کوئی پریشانی پیش آئی، جب بھی کوئی مصیبت آئی، کوئی بھی معاملہ پیش آیا، اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ قائم کیا۔ سارے انبیاء علیہم السلام کے واقعات قرآن پڑھ کے دیکھیں، اولیاء کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں،
سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، جی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح پڑھیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح پڑھیں۔ اللہ اکبر، جتنے بزرگ جتنے ہمارے اولیاء گزرے ہیں سب کے سب نے رابطہ برو ہر معاملے میں کس سے کیا؟ اللہ اکبر، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کو اپنے دلوں کے اندر بسایا۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہوں۔ سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کلام اٹھا کے دیکھیے، سب سے پہلے اللہ کی توحید کی بوٹی دل کے اندر، اللہ کی وحدانیت کا پرچار۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہوں۔ اگلا جملہ سنیے، بڑا ہی قابل توجہ، بڑا ہی قابل غور۔ فرماتے ہیں نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی نفی اس بات، معرفت کی بات، نفی آ گیا۔ آج ہم سارے مسلمان کلمہ پڑھنے والے جب پڑھتے ہیں لا الہ، نفی ہو گئی کہ یا اللہ کوئی نہیں تیرے سوا، کوئی بھی نہیں عبادت کے لائق، پرستش کے لائق، پوجا کے لائق، نفع دینے والا، نقصان دینے والا، یا اللہ مشکل کشا، حاجت روا کوئی بھی نہیں، نہ کوئی بابا شلواراں والا، نہ کوئی بابا کانواں والی سرکار، نہ کوئی نانگا بابا، کوئی بھی نہیں۔ نفیس بات دا پانی ملیا، نفی ہو گئی لا الہ۔ کاش آج ہمارا عقیدہ بھی یہی پختہ ہو جائے، ہمارے من میں بھی یہی بات بیٹھ جائے، میرے دل میں یہی بات سما جائے، اللہ کی ذات میرے دل میں بھی ڈیرا لگا لے آ کے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نفی اس بات، نفی ہو گئی لا الہ، کوئی نہیں۔ کیا معنی ہے بھائی؟ یہ سارے بچے نوجوان میرے عزیز ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے، کلمے کا معنی کیا پڑھا تھا؟ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی پرستش پوجا کے لائق نہیں۔ اور اس بات کیا ہو گیا؟ الا اللہ، مگر صرف اللہ ہی۔ وقت آپ کا ہونے والا ہے، بات ختم کرتا ہوں۔ نفیس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی مرشد نے جو یہ درخت میرے دل میں اللہ کی توحید کا لگایا، اللہ کی وحدانیت کا بوٹا میرے دل میں لگایا، اندر بوٹی مشک مچایا تے جاں پھلاتے آئی اللہ کی توحید کا جب پانی ملا، اس بوٹی نے پھر اندر مشک مچایا، خوشبو آئی، اندر بوٹی شور مچایا تے جاں پھلاتے آئی جگ جگ جیوے میرا باہو
حضرت رحمت اللہ علیہ کے مرشد تھے میرا باہو رحمت اللہ علیہ۔ سارے اولیاء اللہ، چیلنج سے کہتا ہوں، خدا کی قسم اٹھا کے دیکھیے ان کی سوانح عمری، ان کی زندگیاں پڑھیے، انتہائی موحد، سارے کے سارے اللہ کی توحید کو ماننے والے، اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرنے والے۔ جگ جگ جیوے میرا باہو تے جے بوٹی لائی ہو۔ اللہ ہمیں بھی عقیدہ توحید اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ اٹھائیے آدم علیہ السلام کی زندگی، ربنا ظلمنا، اللہ اکبر۔ یونس علیہ السلام کو پڑھیے، مچھلی کا پیٹ، زمین کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، تحت ثرا کے نیچے، وہاں بھی پکارا، بولو کس کو؟ لا الہ الا انت، یا اللہ تو ہی ہے مجھے اس مصیبت سے نجات دینے والا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پڑھیے، رب انی ظلمت نفسی۔ یوسف علیہ السلام کو پڑھیے، رب قد آتیتنی۔ جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، جب بھی کسی کو کوئی معاملہ پیش آیا ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ کیا، انڈائریکٹ نہیں، ڈائریکٹ ڈیلنگ۔ اولیاء کرام، سلطان باہو، خواجہ معین الدین چشتی، نظام الدین اولیاء، اللہ اکبر، کتنے اولیاء کا میں نام، بہاؤ الدین زکریہ رحمت اللہ علیہ، جتنے بھی ہمارے اولیاء گزرے ہیں، سب کے سب کو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آیا اللہ سے رابطہ کیا، اپنے اللہ سے مانگا۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں مذاق نہیں کرتا، بلکہ حقیقت میں تمہارا رب وہی ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، اور میں بھی اس پہ تمہارا گواہ ہوں اور گواہی دینے والا ہوں۔ بقیہ انشاءاللہ یہاں سے آگے چلیں گے اگلے جمعہ پہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔